وہاں پر بھی اسی کا اظہار کیا، تو وہاں بھی جا کے کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ دکھاؤ، پھر اور زیادہ انہوں نے اللہ کو غضبناک کر دیا۔ لیکن دیکھیں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے تو وسیع، لیکن یہ متقیوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت متقیوں کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے جو بار بار مطالبے کرے، جو بار بار بے ادبی کرے، جو بار بار گستاخی کرے، نافرمانی کرے، جو وقتی عاجزی کرے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا غضب ہے، کیونکہ اللہ موقع دیتا ہے اور یہ بار بار اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے 159 میں، متقی اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو فلاح والے ہوتے ہیں، جو نبی کی پیروی والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ایک اصول بتا دیا، آپ بھی اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لو، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ متقی بنو، ایمان والے بنو اور فلاح والے بنو، تو اللہ کہتا ہے ایک کام کرو، اس امی نبی کی پیروی کرو۔ یہ جو امی نبی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اب سارے نبیوں کی مثالوں کے بعد نا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، فلاح پانا چاہتے ہو، جو مؤذن روز کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، وہ جو مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے نا حی علی الصلاح، اللہ کہتا ہے اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو نا تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی جی، نبی الامی جی۔ اللہ کہتا ہے یہ جو نبی ہے نا تمہارے پاس رسول اللہ کی شکل میں، صورت میں اور سیرت میں تمہارے پاس موجود ہے، یہ فلاح کی طرف تمہیں لے جانے والا ہے، لیکن تم نے اس نبی کی پیروی کس طرح کرنی ہے؟ دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اللہ اصول سمجھا رہا ہے، ہم تو انے واہ پیروی کرتے ہیں نا، زبانی پیروی، زبانی کلامی، بھائی ہم تو امتی ہیں، ہم تو سارے امتی ہیں پیدائشی، جیسے ہم پیدائشی مسلمان ہیں نا ایسے ہی ہم پیدائشی امتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، خیالی جنتی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے امتی وہ ہے جو میرے اس نبی کی کیا نمبر 1 پیروی کرے گا، اور پھر وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورًا۔ دیکھیں اللہ نے شرطیں بتائی ہیں، کون امتی ہے، کون امتی ہے؟ اللہ نے شرط بتائی ہے جو اس نبی کی پیروی کرے، اس نبی پر کیا ایمان لائے، اس نبی کی تعظیم کرے اور اس نبی کے دین کی مدد کرے اور اس قرآن کی پیروی کرے، اسے فلاح ملے گی، حی علی الفلاح۔ وہ مفلحون والے ہیں جو شروع میں آیا نا پہلے سپارے میں، سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہے نا ہم المفلحون، یہاں اللہ نے ہم المفلحون کا پورا اللہ نے نقشہ کھول کے بتا دیا۔ مفلحون کون ہیں؟ اللہ نے کہا مفلحون وہ لوگ ہیں جو اس نبی امی کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نبی کی پیروی میں زندگی گزارنی، ہم تو سمجھتے ہیں میں نمازی ہوں نا، میں نمازی ہوں نا، میں حاجی ہوں تو میں جنتی ہوں، اور میں امتی بھی ہوں، کیونکہ میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، قاری ہوں تو میں جنتی ہوں۔ اللہ نے یہ اصول نہیں دیا، پتہ نہیں آپ کو یہ کہاں سے ملے ہیں اصول۔ اللہ تو کہہ رہا ہے امتی بھی وہ ہے، متقی بھی وہ ہے، جنتی بھی وہ ہے، کون؟ جو میرے اس نبی کی پیروی کرے گا، اس پر ایمان لے کر آئے گا۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، جو اس نبی نے کہہ دیا اس کی اطاعت میں زندگی گزارے گا۔ ہم کرتے ہیں نبی کی اطاعت؟ ہمیں تو صرف سے پتہ ہی نہیں نبی کی اطاعت ہوتی کیا چیز ہے، ہم تو خاوند کی اطاعت ہے یا اولاد کی، گھر والوں کی اطاعت یا خاندان کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نبی کی پیروی کرنی ہے تو امتی بنوں گا۔ پھر ہم کیا ہیں؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کوئی حال ہے ہمارا؟ ککھ بھی نہیں تے کدھرے بھی نہیں تے گلاں وہ اونچیاں اونچیاں تو دعوے وہ بڑے بڑے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے نہ تم ایمان والے ہو، نہ تم امتی ہو، نہ متقی ہو، اگر تم نے اس امی نبی کی پیروی نہیں کی، تمہاری نمازوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں نمازوں کا ذکر بھی نہیں کہیں، آپ نے دیکھا فلاح کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے نماز کا کہیں ذکر کیا ہی نہیں، نہ اللہ نے کہیں روزوں کا ذکر کیا ہے، نہ اللہ نے کہیں حج عمرے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فلاح کا جہاں سرٹیفکیٹ دیا ہے نا، یہ اللہ فلاح کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اللہ نے فلاح کا سرٹیفکیٹ جو دیا ہے نا اس میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں، اللہ نے رکھا ہے اس نبی پر ایمان لانا، اس نبی کی پیروی کرنا،
इस नबी की पैरवी करना, इस नबी की इज्जत करना। देखिए अल्लाह ने अल्फाज लिखे हुए हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रही, अल्लाह ने कहा, ये देखें, व अज़्ज़रूहु, अज़्ज़रू का मतलब होता है इज्जत करो इस नबी की। इज्जत का मतलब होता है जो नबी कह रहा है ना उसको सुनी अनसुनी ना करो, जो नबी कह रहा है ना उसकी नाफरमानी ना करो। जैसे हम कहते हैं ना, हम तो किसी कोई बड़ा हमें कह रहा है कि ये काम करो और हम परवाह ना करें और अपनी मर्जी से करें, इसका मतलब है हमने बड़े की इज्जत नहीं की। तो इस तरह अल्लाह कह रहा है इस नबी की सुन्नत पर जिंदगी गुजारो, इस नबी की इताअत में जिंदगी गुजारो, इस नबी की शरीयत में जिंदगी गुजारो, इस नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, इस नबी की इज्जत करो। हम करते हैं रसूलुल्लाह की इज्जत हर काम में, पैरवी, रसूलुल्लाह की पैरवी और रसूलुल्लाह की मर्जी में हम जिंदगी गुजारते हैं, हमें तो पता ही नहीं। सिर्फ हम तो अपनी मर्जी का लिबास, अपनी पसंद का लिबास, अपनी पसंद की दोस्तियां। अल्लाह तो कह रहा है दोस्ती भी उनसे करो जो अनअमता अलैहिम वाले हैं, रास्ता भी वो लो जो सिरातल मुस्तकीम वाला है, सोबत भी वो लो जो तुम्हें हक के रास्ते पर चलाए, जो सच्चों की सोबत है। फिर मुजाहिदा करो। हम तो कुछ भी नहीं करते जो अल्लाह चाहता है, और फिर हम कहते हैं कि हम बख्शे हुए, दावे करते हैं, बस काम कुछ नहीं करते, बस दावे करते हैं। अल्लाह कह रहा है, देखिए आप गौर से सुने, मैं आपको इसलिए बार बार यहाँ रोक रही हूँ। अल्लाह को जो चाहिए, अल्लाह कहता है यत्तबिऊन रसूलन नबील उम्मी, हम हाली मिलाद करके खुश हो रहे होते हैं। अल्लाह कहता है इस नबी की पैरवी करो, जैसे हम हाली कुरान पढ़ के खुश हो रहे हैं ना। अल्लाह कहता है इस कुरान का इत्तबा करो, हमने दोनों को ही छोड़ा हुआ है, कुरान खत्म करके खुश हो रहे हैं और उधर से मिलाद करके खुश हो रहे हैं। अल्लाह कहता है यहां से देखे मैंने सीखा था, मैंने आपको मिलाद के दिनों में बताया था ना कि मन रसूल अल्लाह से मिलाओ। और पता नहीं किसने मुझे कहा, ये इसने अपने पास से बातें बनाई हुई है, अपने पास से अल्फाज जोड़ के ले आती है। मन दरे मुस्तफ़ा से मिलाओ, मन मदीने से मिलाओ, मदीने वाले की मानो। किसी ने मुझे कहा कि तुम अपने पास से बातें क्यों बना के बताती हो। अब मैं कैसे उन्हें बताऊं कि ये मैंने आयतों से सीखा हुआ है। वो मेरे अल्फाज तो हैं, लेकिन वो मैं आयतों की आपको अपनी शक्ल में, कहते हैं ना, उसको आसान तरीके से आपको समझा रही होती हूँ। मन मुस्तफ़ा से मिलाओ, मुस्तफ़ा के मंगते बन जाओ। तो औरत मुझे कहती है आपने खुद से ये बातें बनाई, ये तो कुरान में तो है ही नहीं। आपको समझ आ रही? ये होता है मेरे साथ, मैं कुरान से बातें बता रही होती हूँ, लोग मेरे ऊपर हमले शुरू कर देते हैं। अब समझ रहे हो? तो अब मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं बातें कहाँ से मैंने सीखी। मेरा तो कहते हैं ना मंबा, मेरा तो सोर्स ही, मेरा तो मरकज महवर ही कुरान होता है। आप समझ रहे हो? बेशक मैं आपको अपनी जुबान में बता रही होती हूँ, अपने अल्फाज में बता रही होती हूँ, लेकिन वो होती आयत है। आप मुझे पकड़ लेते हैं कि इन्हें कहिए गाले इन्हें फड़ो। आप समझ रहे हो? तो अल्लाह ताला देखिए, अब मैं आपको दिखा भी रही हूँ, देखो मैंने कहाँ से देखा और मैं क्यों आपको फिर बताती हूँ। देखो अल्लाह कह रहा है यत्तबिऊन रसूला, इस रसूल की पैरवी करो। तो देखिए इससे बनता नहीं है अपना मन मुस्तफा से मिलाओ, बनता है कि नहीं? मैं अपने अल्फाज में आपको आसान बना के बता रही होती हूँ। सदरी और सदरी का, हाँ ये बात है, देखा ना बैठी मेरी जिगर जान उधर। तो मन मुस्तफा से मिलाओ, और फिर अल्लाह कहता है वह अज़्ज़रूहु, इस रसूल की इज्जत भी करो। देखिए यहाँ से मैं कहती हूँ ना कि फसाद ना करो, जिहाद करो। हाली मिलाद वाले ना बनो, जिहाद भी करो, ये जिहाद है। वह अज़्ज़रूहु, इस रसूल की इज्जत भी करो। हाली मिलाद करके ना दौड़ जाओ, इस रसूल की इज्जत भी करो। वह नसरूहु, अल्लाह कहता है फिर इस रसूल की मदद भी करो। मदद क्या है कि हम दीन मुस्तफ़ा, ये कुरान की, ये हदीस पाक जो हम दर्ज करते हैं ना, ये रसूल की मदद है कि जो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के लिए हदियतन तोहफतन पेश कर सकते हैं वो करें। ये है वह नसरूहु। फिर आगे अल्लाह कहता है वत्तबउन नूर, और उस नूर की पैरवी भी करो जो मेरा महबूब लेकर आया है ना ये कुरान की सूरत में, इसकी पैरवी भी करो। तो ये मैं कहती थी अपने अल्फाज में कि हाली मिलाद ना करो, जिहाद भी करो। है तो वो औरतें मेरे पीछे पड़ जाती है, ये तो हमारा मिलाद खराब करने आ गई। तो मैं तो आयतों से बात कर रही होती हूँ कि हाली मिलाद करके ना दौड़ो। मिलाद होता ही तब है जब आप पहले जिहाद करो, नफ्स से जिहाद करो, ताकि हम हकीकी मिलाद वाले बन जाएं। हैं तो लोग मेरी बातों का बुरा मानते हैं,
اب مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں انہیں کس طرح ریفرنس بتاؤں اور پھر اس آیت کے اندر جو پیغام ہے وہ سمجھاؤں، ان کو پھر بھی نہیں سمجھ آنی انہوں نے کہنا نہیں یہ تو اپنے کولوں کڈیا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ تو دیکھیں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے، میں اس لیے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ تو کم از کم سمجھو نا، کیونکہ آپ کی تو تربیت ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات کہاں سے ہے کہ ہم میلاد کے حقدار تب بنیں گے جب ہم آمنو و ازرو و نصرو و تبعو. دیکھیں اللہ نے 4 رسول بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد وہ کرے آمنو و ازروہ و نصروہ و تبعوا النور. ہمیں پتہ ہے یہ بات، اس کو میں جہاد کہتی ہوں. خالی میلاد نہ کرو، یہ جہاد بھی کرو، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں. میلاد والے بھی بڑے فساد والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں میلادوں میں بھی فساد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے یہ 4 چیزیں نہیں کی ہوئی نا، نہ ایمان والے ہیں، نہ ہم نبی کی عزت کو احترام کو جانتے ہیں، نہ ہم نبی کی مدد کرتے ہیں، نہ ہم اس نبی کے قرآن کی پیروی کرتے ہیں. اس لیے ہم میلاد میں جا کے بھی فساد ہی کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے 2 نعتیں پڑھ دی، اس نے ایسے کر دیا، وہ اس نے یہ نہ کرنے دیا، فساد ہی ہو رہا ہوتا ہے، میلاد نہیں وہ ہو رہا ہوتا. کیونکہ من مصطفیٰ سے ملا ہی نہیں، ہم در مصطفیٰ کے منگتے بنے ہی نہیں. تو پھر آپ مجھے بتاؤ ہم جب ان کے مطیع ہی نہیں ہیں تو میلادوں پہ جا کے بھی تو فساد ہی کریں گے نا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. یہ دیکھیں اللہ خود، یہ نتیجہ اللہ نے نکالا ہے، یہ میں نے نہیں نکالا، یہ نتیجہ اللہ نکال کے بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نافرمانی نہ کرنا، شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح، نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، وہ سارے فسادی تھے، لیکن تم نہ ایسے بننا. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی تھی، نعمتیں لے لیتی تھی، لیکن جو نعمتیں دلانے والا تھا اس کی وہ نافرمان تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. جو اللہ کا حکم بدل دیتے ہیں نا، پھر اللہ ان کو دنیا سے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے. آگے پھر ہفتے کے دن کا واقعہ ہے 163 164 میں. اللہ نے انہیں منع کیا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، لیکن انہوں نے بھی چلاکیاں کی. دیکھیں اللہ کو چلاک لوگوں سے کتنی نفرت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں چلاکی کر کے نا میں ادھر سے بچ گیا ہے، میں نے اپنی مطلب کی چیز جو مجھے چاہیے تھا نا وہ میں نے اٹھا لی ہے. اللہ کہتا ہے میں چلاکوں کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا، مکر بازوں کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا، اور ہم ساری زندگی مکاری چلاکی یاری اسی میں گزار دیتے ہیں اور اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. اللہ مثالوں سے تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ سیدھے سیدھے نبی پر ایمان لا کے اس کی اطاعت نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے نا، ان کو میں پھر برباد کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قوم کو بھی انہوں نے مکاری کے ساتھ دیکھیں ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا. اللہ کہتا ہے میں نے اس قوم کو تباہ کر دیا، انہیں بندر بنا دیا. بندروں والی حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ بندر چلاکیاں کر رہا ہوتا ہے نا، بندر کسی کی چیز اٹھا کے بھاگ جاتا ہے، بھاگتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے جس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کر رہے تھے نا نبی کے ساتھ، نبی کی نافرمانی، اچھل کود ہے، نبی کے ساتھ گستاحی اور نبی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، اللہ کہتا ہے میں نے پھر جو جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے نا، میں نے پھر انہیں وہی بنا دیا، بندر ہی بنا دیا کہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہی تمہاری شکل بھی وہی ہو جائے. آگے دیکھیں 165 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دعوت کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اور جو ان کی نہیں مانتے ان کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توجہ سے سننا چاہیے. اللہ آگے کہہ رہا ہے 169 میں افلا تعقلون، اتنے واقعے تم نے پڑھے ہیں سنے ہیں، تمہاری عقل میں کچھ آیا ہے کہ نہیں؟ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے ادب والا بننا ہے، اطاعت والا بننا ہے، محبت والا بننا ہے. میں نے یہ ظلمت جہالت اور غفلت والا راستہ چھوڑ دینا ہے. آگے دیکھیں اللہ پھر ہمیں وعدہ یاد دلا رہا ہے 172 173 میں. اللہ کہتا ہے جو وعدہ تم مجھے دے کر آئے ہوئے نا، یہ جو تمہارے نبی ہیں یا جو تمہارے مرشد ہوتے ہیں تمہیں اسی وعدے کی یاد دلا رہے ہوتے ہیں. لست بربکم، اللہ کی اطاعت کرو، صراط المستقیم پر چلو. تو اللہ کہتا ہے پھر تمہیں جو وعدہ یاد دلاتے ہیں نا ان کی پیروی کیا کرو. اللہ دیکھیں آگے کیسی مثال دے رہا ہے. میں کہتی ہوں میرے تو کہتے ہیں نا ہوش اڑ جاتے ہیں جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں. 176 میں اللہ کہتا ہے جو لوگ علم ہونے کے باوجود، دیکھیں ہمیں قرآن کا علم مل رہا ہے نا،
اللہ کہتا ہے جو لوگ علم کے باوجود اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں میرا دل ہوگا، میرا موڈ ہوگا، جب میں چاہوں گی، جب میں کرنا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ان کی مثال دیکھیں اللہ کیسی دے رہا ہے، جانور کی طرح۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ جانور کی طرح، جانور بھی ایسا جو کتا ہے۔ دیکھیں اللہ کتنی حبیث مثال دے رہا ہے ان لوگوں کی جو اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، اور ہم تو خوش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں میں تو کرنا ہی اپنی مرضی سے ہے، میں تو کرنا ہی تب ہے جب میرا دل کرے گا، میں تو کرنا ہی وہ ہے جو میرا دل چاہے گا۔ ہم تو اس کو بڑی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا من موجی والا، اور میں بڑا کہتے ہیں نا روب والا، اور میں بڑا لوگوں کو ڈرانے والا اور اپنی مرضی پر چلانے والا ہوں، ہیں؟ اور اللہ دیکھیے کہاں پہ جا کے ان کی مثال دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو بہت ہی برے لوگ ہیں، یہ تو کیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ تو کتے کی طرح ہے، جیسے کتا ہڈی کی طرف دوڑتا ہے، اس طرح یہ لوگ اپنے مطلب اور مفاد کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ دیکھیں وَاتَّبَعَ، آیت میں 176 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو علم کے باوجود اپنی خواہش کے پیچھے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پیروی کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں اپنی خواہش کے۔ جو لوگ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں نا، اچھا میں نے قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے یہ لوگ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اب سوچیں ذرا، ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں میں اپنی مرضی کر لی تو میں بڑی خوش قسمت ہوں، میں ہر کام اپنی مرضی سے کرتی ہوں، ہر کام میں اپنی خوشی، اپنی مرضی، اپنے مطابق، اپنے طریقے سے کرتی ہوں۔ ہم تو اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ مثال کہاں ان کو ملا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تو کتے کی طرح ہے، ہڈی پہ جیسے کتا جاتا ہے، یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنے مفاد اور مطلب کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے کذبوا بآیاتنا، اللہ کہتا ہے جو میری آیات پر نہیں چلتے، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اللہ ہمیں کیا دیکھ رہا ہے؟ کس طرح دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی نظر میں ہم انسان بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنی خواہش کے پیچھے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کتے کی طرح ان کی مثال کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہم بھی جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو ہر کام اپنی خواہش اور اپنے جذبات کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنی خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں، میری آیات کے پیچھے نہیں جاتے، اس لیے میں نے ان کو ایسی مثال کے ساتھ ملایا ہے لعلہم یتفکرون۔ تفکر کرو، اللہ کہتا ہے تفکر کرو، تمہاری بھی کہیں کتے والی حالت تو نہیں، اپنی مرضی، اپنے من موجی زندگی گزار رہے ہو اور اپنی مرضی کے کام اپنے طریقے سے کر کے خوش ہو رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے تفکر کرو۔ دیکھیں آیت کے اینڈ میں ہے لعلہم یتفکرون، تفکر کرو نا، تفکر کرو گے تو تدبر آئے گا، تدبر کرو گے تو تفکر سمجھ آئے گی میں کیا ہوں، ظالم ہوں، جاہل ہوں، غافل ہوں، منافق ہوں، کیا ہوں۔ کیونکہ ہم تفکر نہیں نہ کرتے، آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ آیت بھی آپ نے بھی تو کئی بار پڑھی ہوگی نا، آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا، اس لیے ہمیں پھر اپنی پہچان ہوتی نہیں ہے، میں اللہ کی نظر میں انسان بھی ہوں کہ نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے آیت 177 میں جو آیات کو جھٹلاتے ہیں اللہ خود بتا رہا ہے وہ لوگ ظالم ہیں، یعنی جو اللہ کی آیات کی پیروی نہیں کرتے۔ سوچیں ہم تو سارے ہی ظالم ہیں کہ نہیں؟ کون ہے ہم میں سے جو بچا ہوگا مجھے بتائیں؟ ہاں، اللہ کہتا ہے جو اللہ کی آیات کی پیروی نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، یہ ہمیں اللہ سمجھا رہا ہے اسی آیت میں۔ آیت 177 میں اللہ کہتا ہے کذبوا بآیاتنا انفسہم کانوا یظلمون، یہ ظالم لوگ ہیں جو آیات کی پیروی نہیں کرتے، وہ ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ آیات کی پیروی کیا کرنی ہے، ہم تو قرآن کی کلاس میں ہی نہیں آتے، ہمیں تو یہی بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو پیروی تو کہیں جا کے ہوگی جب مجاہدہ کرو گے، جب تفکر کرو گے، تدبر کرو گے، تزکیہ لو گے، ہدایت لو گے، پھر کہیں جا کے پیروی شروع ہونی ہے۔ آپ سوچو ہم کتنی دور گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی۔ اللہ کہتا ہے جو آیات کی پیروی نہیں کرتے نا وہ ظالم لوگ ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کہتا ہے یہ لوگ 179 بہت سے انسان اور جن اللہ کہتا ہے جہنم کا ایندھن ہوں گے، ایسے لوگ جو آیات کی پیروی نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ آج بتا رہا ہے
اللہ توبہ، اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی آیات کی پیروی نہیں کرتے، دیکھیں آیت 179، اللہ کہتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، آیت کہہ رہی ہے، دیکھیں اولئک کل انعام، اللہ کہتا ہے یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی برے، اس سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک هم الغافلون، اللہ کہتا ہے یہ غافل ہیں، آپ کو کیا پتا اللہ میں کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ جانور ہے اللہ کی نظر میں ہم، کہ مردہ ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں میں نمازی میں حاجی، یہ تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں اپنی پہچان تو کرو، تم کیا ہو، انسان بھی ہو کہ نہیں، انسان کہلانے کے لائق ہو کہ نہیں، کہ حالی دعائیں کرائی جا رہے ہو میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو، خود اپنی پہچان بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ تو ہمیں ہماری پہچان کروا رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، قلوب لا یفقہون، دل ہے سمجھتے کچھ نہیں، دیکھیں اللہ خود کہہ رہا ہے، عین لا یبصرون، آنکھیں ہیں دیکھتے کچھ نہیں، حق نہیں دیکھتے، پھر اللہ کہتا ہے آذان لا یسمعون، کان ہیں سنتے نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں، آیتیں سن کے تدبر تفکر غور و فکر نہیں کرتے، بس بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بیداری نہیں لیتے آیتوں سے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، سوچیں ذرا ہم کیا ہیں اللہ کی نظر میں، اگر ہم قرآن کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اگر ہم آیتوں کو دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں، اگر ہم آیات کو سمجھ کے ان سے تزکیہ اور طہارت نہیں لیتے، اگر ہم آیات کی پیروی نہیں کرتے نا، تو اللہ نے فیصلہ آج سنا دیا، آیت نمبر ہے 179 میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہوا ہے، آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ حشر میں فیصلے ہونے؟ نہیں، حشر میں تو اللہ چہرہ دکھائے گا، جس نے ساری زندگی بندروں والی حرکتیں کی ہیں نا، اللہ اسے بندر بنا کے اٹھائے گا، جس نے ساری زندگی بھیڑیے کی طرح لومڑی کی طرح چلاکیاں کی ہیں نا، اسے اللہ لومڑی کی شکل سے اٹھائے گا، آج اللہ بتا رہا ہے، دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے بل ہم اضل، اللہ کہتا ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے اور گمراہ لوگ ہیں اور غافل ہیں، جو قرآن کی آیات کی پیروی اور اس نبی کی اطاعت میں زندگی نہیں گزارتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں میں تو نمازی ہوں نا تو میں جنتی ہوں، میں روزے سارے رکھے ہیں نا تو میں جنتی ہوں، یہ پردے ہیں جو میں آپ سے کہتی ہوں ہم حجابوں میں ہیں، میں کیوں روتی ہوں آپ کے آگے اتنا، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اور آپ مزے سے بیٹھے گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم حجابوں میں ہیں، میں آپ کو بتاؤں ہم شیطان کے مکروں میں ہیں، ہم نفس کے جالوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تو اپنی ہی پہچان نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، پتہ ہی نہیں میں جانور ہوں کہ انسان ہوں، اگر ہمیں اپنی حقیقت سمجھ لگ جائے نا، میں آپ کو یہی تو کہتی ہوں آپ داڑے مار مار کے رہو میری اصلیت کیا ہے مولا، تو مجھے کس نظر سے، میں تجھے کیا نظر آ رہا ہوں، میں تجھے انسان بھی نظر آ رہا ہوں کہ نہیں ہے، یہ جاہلوں والی حرکتیں ہیں، اللہ کہتا ہے یہ غافلین ہے، اللہ نے آج فیصلہ سنایا، حشر میں اللہ دکھا بھی دے گا، اور دیکھیں 182 میں 182 اتنی ڈرنے والی یہ آیتیں ہیں نا، مجھے تو یہ آیتیں پڑھ کے اتنی میری تو نیندیں اڑ جاتی ہیں راتوں کی، آپ کو پتہ دنیا کی زینتیں خواہشیں سب بھول جاتی ہیں جب میں یہ آیتیں پڑھتی ہوں، تو ہوش اڑ جاتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، لیکن آپ ہیں ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لیتے، ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں آپ لیتے، اسی طرح دنیا میں مست خوش، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس بات کی خوشی، کس بات کی مستی، کون سی موجیں آپ کھا رہے ہیں، اللہ فیصلہ سنا رہا ہے، اللہ کہتا ہے تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، جانور چر چور کے دنیا میں لڑ لڑ کے ہیں موج مستی کر کے چلے جائیں گے، تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، غافل ہے، دیکھیں اللہ 182 میں کہہ رہا ہے یہ لوگ آہستہ آہستہ، اللہ کہتا ہے میں نے عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہوں، پہلے میں نے بیماری دی، تھوڑی سی میں نے پکڑ کی کہ سنبھل جاؤ سدھر جاؤ، لیکن ایسے لوگ نہیں سدھرتے، اپنی روش نہیں بدلتے نا، اللہ کہتا ہے اب میں انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہوں، بڑی بیماری، یہ بستر پہ پڑے ہوں گے، انہیں میں فالج زدہ کر دوں گا، یہ اسی انتظار میں رہیں گے، میرا درد ذرا ٹھیک ہو لینا میں پھر جاؤں گی، اللہ کہتا ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں، یہ درد ٹھیک نہیں ہونا، اب یہ مرض بننے والا ہے،
اور یہ مرض یہ تمہیں پھر ہسپتال کے بسترے پہ بٹھا کے تجھے رلائے گا، یہ مرض دور نہیں ہونا، یہ عذاب کی طرف تیرا جسم جا رہا ہے، اور تو بے خبر بیٹھا اللہ کے ساتھ شرطیں لگا رہا ہے، اللہ کے ساتھ من مانی کر رہا ہے، من موجی کر رہا ہے، اے میرا یہ کام ہوگا نا پھر میں جاؤں گی، میرا یہ حالات ٹھیک ہوں گے نا میں پھر اٹھوں گی۔ اللہ کہتا ہے تو نے اب اٹھنا نہیں ہے، آگے تو تیرے آگے عذاب کی طرح آنے والا ہے۔ جو پکڑ سے نہیں سدھرتے نا پھر ان پر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیں 184 185 میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ جو میرا رسول تمہیں ڈراتا ہے نا، تم سمجھتے ہو پاگل مجنون ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات کو اس طرح کھول کھول کے بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، ڈراتے تھے نا، تو جو غافل لوگ بیٹھے ہوتے تھے، فتنے والے، فساد والے، وہ کہتے تھے یہ تو مجنون ہیں، انہیں اور کوئی غم ہی نہیں، اور کوئی فکر ہی نہیں ہے، جب بھی بات کرو اللہ سے ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ مجنو کہتے تھے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب مجنو نہیں ہے، یہ حقیقت آشنا ہے، یہ حق شناس ہے، یہ نذیر المبین ہے، اس لیے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے، اس لیے اسے تمہاری فکر ہے۔ یہ میرا محبوب یہ سب جانتا ہے، تم جانتے نہیں، مجنو تم پاگل ہو دنیا میں، یہ پاگل نہیں ہے، یہ تو حق کا قائل ہے، اس لیے تمہیں جگار، پاگل تم ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ انہیں تو آخرت کی فکر کے سوا کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے، ہمیں دنیا میں ڈراتے ہی رہتے ہیں، دنیا کی طرف ہمیں موج مستی کرنے ہی نہیں دیتے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، دیکھو غور کرو، اللہ کہتا ہے یہ جو میرا محبوب تمہیں ڈرا رہا ہے نا، جگا رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتہ تمہاری موت آنے والی ہو، کوئی نصیحت لے لو، کوئی حکمت لے لو۔ اللہ کہتا ہے کیوں بے فکر بیٹھے ہو، میرے محبوب تمہیں جگا رہا ہے، اس کو مجنون کہہ رہے ہو، اس کو برا بلا کہہ رہے ہو، اس سے لڑ رہے ہو۔ کاش اللہ کہتا ہے تمہیں پتا ہوتا، تمہیں کیا پتا تمہاری موت کا فیصلہ میں نے کر لیا ہو، کیا پتا تمہاری موت آنے والی ہو اور تم ابھی تک لڑ رہے ہو، دنگے فساد کر رہے ہو، اب کس بات کا انتظار ہے۔ اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 185 میں اب کس بات کا انتظار ہے تمہیں، میرے محبوب نے حق بتا بھی دیا، پہنچا بھی دیا، ڈرا بھی دیا، دکھا بھی دیا، تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کس بات میں تم پڑے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری موت قریب آ رہی ہے، ہر لمحہ۔ پھر آگے دیکھیں اس طرح کے لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے قیامت کے بارے میں اچھا جی بتائیں پھر قیامت کب آئے گی ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی حقیقت تو پہلے جان لیں تو قیامت کی فکر بعد میں کرنا۔ لیکن اللہ ہمیں غافلوں کی فطرت سمجھا رہا ہے، منافقوں کی فطرت سمجھا رہا ہے، وہ جو سامنے ہے نا اس کو نہیں سمجھنا چاہتے، کہتے ہیں اچھا جی وہ پھر بتائیں قیامت کب آئے گی۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں حیران ہو رہا ہوں کہ نبی تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں پیغام پہنچا رہا ہے، تم اس کی بات سننے کی بجائے، اس کا پیغام سمجھنے کی بجائے الٹا سوال و جواب، بحث مباحثہ میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ اچھا جی وہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، یہ تو بتائیں قیامت میں ہوگا کیا، قیامت کے نزدیک کیا کیا ہوگا ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے قرآن میں جو کچھ ہو رہا ہے پہلے وہ تو دیکھ لے، قیامت کے بارے میں تجھے کیا فکر پڑ گئی۔ اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہتے تھے مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ جب تمہیں اپنی حقیقت نہیں پتا، جب تمہیں قرآن کا نہیں پتا تو قیامت کا پوچھ کے تم نے کرنا کیا ہے۔ اور جو جاہل لوگ، وہی منافق لوگ جو پہلے ایسے حجت بازی کرتے تھے اور پھر ایسی باتیں پکڑ لیتے ہیں، یہ کہ رسول کو پتہ ہی نہیں، رسول کو پتہ ہی نہیں قیامت کب آنی ہے، یہ تو بیچارہ غیب سے خود بے خبر ہے۔ دیکھیے اللہ کیسے کیسے ہمیں سمجھاتا ہے، منافقوں کی عادتیں سمجھاتا ہے، جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا، وہ کجی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات ہم اس کی پکڑ کے نا باہر جا کے اڑا دیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں قیامت کب آنی ہے، اس کو تو اپنا نہیں پتا، کہتا ہے انا بشر مثلکم، میں تو بشر ہوں بس، اس بیچارے کو تو کچھ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اس لیے تمہیں بتا رہا قیامت کا، تمہیں تو قرآن کا تو پہلے پتا کر لو، ایمان کا تو پتا کر لو، پہلے نبی کی اطاعت کا تو کہتے ہیں نا پیروی کر لو، قیامت میں دیکھی جائے گی، وہ تو جب آئے گی تو جو تم نے اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق قیامت بھی آ جائے گی۔ لیکن اللہ فطرت سمجھا رہا ہے کہ جو غافل، جاہل اور مفسد لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سوال و جواب، بحث مباحثہ، ہیلا سازی، مکر بازی پہ وقت اور مہلت ضائع کرتے ہیں، اور جو سمجھا رہا ہوتا ہے اسی پہ حملے کرنے شروع ہوتے ہیں، اسی کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں مزید ذرا سمجھا دو، ذرا مزید بتا دو۔ اللہ کہتا ہے جو بتایا ہے اس پہ تو پہلے عمل کرو۔
ہے। تو رسول تو آجزی کے لیے آجزی کا اظہار کرتے تھے اور وہ اسی بات کو پکڑ کے تو جا کے اور فتنہ پھیلاتے تھے۔ تو یہ عادت ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کی، جو صرف فتنے کی نیت سے آتے ہیں، ہدایت کی نیت سے نہیں آتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان کر رہا ہے اور اللہ سمجھا رہا ہے کہ جب انہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے نا تب انہیں پتا ہوتا ہے اللہ قادر ہے، اللہ حاکم ہے ضرورت کے وقت، لیکن جب اللہ اطاعت کی طرف بلاتا ہے تو پھر منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہوتی ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کی فطرت؟ بس آپ دعا کر دیں، لیکن جب وہی بندہ ہدایت کی بات بتاتا ہے تو پھر اس سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں یا فتنہ کرنے لگ جائیں گے اس بندے کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے یہ منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ 195 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ بت پرست ہیں یا جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یہ گمان کے پیچھے، اپنے خیال کے پیچھے زندگی برباد کر رہے ہیں۔ 196 میں اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اللہ اپنے محبوب کو دیکھیں تسلی دے رہا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا اور آپ کو طرح طرح کی کہتے ہیں نا، آپ کو آپ کے سامنے ہیلا سازی مکر بازی کرتے ہیں نا، آپ ان کے پیچھے لگ کے اپنا وقت اور اپنا مہلت اور اپنی صحت ضائع نہ کریں۔ آپ کا حامی و ناصر، آپ کا مددگار اللہ ہے، آپ بس اللہ پر توکل رکھیں۔ انا ولی اللہ الذی، دیکھیں یہ دعا بھی ہے، میں تو یہ دعا کے طور پر ہر نماز میں یہ اللہ سے دعا کرتی ہوں، اس کو دعا کے طور پر یاد کریں۔ انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ ولی ہے اپنے ان بندوں کا جو اللہ کی کتاب کو پہنچا رہے ہیں یا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ کہتا ہے تم صالحین کے درجے پر ہو اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ تو اس طرح کے لوگ جب آئیں تو ان سے کنارہ کشی، ان سے رہو، یعنی ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اللہ کو اپنا ولی اور مددگار اور داعی اللہ، اللہ کی کتاب کو پھیلانے کا پہنچانے کا کام کرتے رہو۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال کے فتنہ پیدا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے کہ اس سے بچو اور اللہ کی مدد طلب، اللہ کی مدد۔ جب شیطان تمہارے پر وسوسہ ڈالے نا کسی چیز کے بارے میں، فلاں نے تیری عزت نہیں کی، فلاں نے تجھے ایسے کہہ دیا، یہ بات تجھے لگائی گئی، تجھے کہی گئی، اللہ کہتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے جو حق کی کتاب اور حق کی کلاس میں یا حق کے پیغام میں سے تیرے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب شیطان ایسے وسوسہ ڈالے تو اس کو احساس نہ بننے دیا کر، ہاں مجھے بھی احساس ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے مجھے بات لگائی گئی ہے، حالانکہ وہ قرآن کی بات ہوتی ہے، حالانکہ وہ حق کی بات ہوتی ہے، لیکن شیطان بیچ میں آ کے کہتا ہے یہ بات نا تجھے لگائی جا رہی ہے، یہ نا تجھے کہا جا رہا ہے، حالانکہ آپ کو آیت بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب شیطان تمہارے اندر وسوسہ ڈالے اس کو احساس نہ بننے دینا، ورنہ تم فتنہ والے فسادی بن جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ کیسے کیسے باتیں سمجھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب شیطان تمہارے اوپر وسوسہ ڈالے تو اللہ کی مدد اور رحمت مانگو، یا اللہ مجھے اس وسوسے سے بچا، یہ نہ ہو کہ تم جا کے فساد اور فتنے والے بن جاؤ۔ آگے دیکھیں 204 میں اللہ کہتا ہے جب تمہیں قرآن سمجھایا جائے یا تمہارے سامنے پڑھا جائے نا توجہ سے سنا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب دیکھیں یہاں پر سورت ختم ہوتی ہے تو اللہ اینڈ پہ نتیجہ کیا نکلا؟ آخری نتیجہ کہتے ہیں نا دو لفظی بات سورت الاعراف کا، اللہ کہتا ہے حق کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان ہو، تاکہ تم حیوانی زندگی کو چھوڑو اور انسانی زندگی گزارو، یعنی پہلے انسان بنو، پہلے انسان بنو، اپنی پہچان کرو، پھر مسلمان بننا۔ آگے سورۃ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اور محبت کے طریقے سمجھائے ہیں کہ مال کی محبت سے زیادہ رسول کے ادب کا خیال رکھا کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام دیکھیں انفال کا نام ہی یہ ہے کہ وہ مال آیا تھا تو انہوں نے مال کی فکر شروع کر دی، کس کو کتنا، کس کو کیا، اس کو کتنا۔ تو اللہ کہتا ہے مال کی تقسیم یا مال کے نفع سے زیادہ میرے محبوب کے ادب کا خیال رکھو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ نہ دیکھو کہ کس کا کتنا، جو میرا محبوب فیصلہ کرے گا تم خود سے نہ بانٹو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو۔ اللہ کہتا ہے تقوی اور ادب کا خیال رکھو میرے محبوب کی بارگاہ کا۔ پھر اللہ دیکھیں آگے مومنین کی صفات بتا، اب دیکھیں آپ جائزہ لیں کہ آپ مومن ہیں، چیک اپنا چیک کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے چیک اپ، جیسے ڈاکٹر نہیں چیک کرتا،
डॉक्टर चेक करता है ना, पता चले कौन सा मर्ज है। अल्लाह भी आपको चेक कह रहा है, अपने आप को चेक कर जरा, ताकि पता चले कि तेरे अंदर मुनाफकत और गफलत और जहालत और जुल्मत का मर्ज है। चेक कर, ये अल्लाह ने चेक दिया है आपको। आप समझ रहे हैं, जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड देता है ना, चेकअप करवा के आओ ताकि मर्ज का पता चले। तो ये अल्लाह भी आपको कह रहा है, ये चेक करो ना कि मोमिन कौन होता है। अल्लाह कहता है मोमिन वो है, सिफात से अल्लाह बता रहा है, अपने आप को चेक करो, क्या ये सिफात तुम्हारे अंदर है? तुम कहते तो हो मैं तो मोमिन हूँ, मैं तो बड़ी दर्जे वाली हूँ, मैं तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती हूँ, मैं तो जन्नती हूँ, हाजी हूँ, नमाजी हूँ। अल्लाह कहता है जरा चेक कर, तू है क्या, है तेरी औकात क्या है, तो जरा अपनी पहचान कर पहले, फिर दावे बाद जो कर ले हैं, बाद में कहना मैं जन्नती तो मैं बख्शी हुई। पहले चेक तो कर, तू चीज क्या है। तो ये अल्लाह हमें चेक करवा रहा है। अल्लाह ताला कहता है मोमिनीन की सिफात शुरू में ही सूरत इनफाल की अल्लाह ने बताई है। चेक कर, अगर तेरे अंदर ये सिफात है तो तू मोमिन है, तो तेरे अमाल भी कबूल हैं, तो तू बख्शी हुई, तो तू जन्नती है। लेकिन अगर तेरे अंदर ये सिफात है तो पहली सिफ्त अल्लाह कहता है मोमिनीन की सिफ्त क्या है, अल्लाह का जिक्र सुनते हैं दिल तड़प जाते हैं, लरज जाते हैं, दिल डर जाते हैं। हम तो अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो हमें तो परवाह नहीं होती, हम तो इधर उधर देख रहे होते हैं, तो सोच रहे होते हैं मैंने करना क्या, घड़ी देख रहे होते हैं, इतना लंबा टाइम हो गया। अल्लाह कहता है अल्लाह वाले जो मोमिन होते हैं अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो उन पर तो लर्जा तारी हो जाता है, वो तो वक्त भूल जाते हैं, हालात भूल जाते हैं, अपना आप भूल जाते हैं, वो तो डर जाते हैं। हाँ मुझे बताओ, हमारी होती है ये कैफियत कि हम डर जाएं और अपना आप भूल जाएं। अल्लाह कहता है वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल वजत में आ जाते हैं, लरस जाते हैं। हम तो अल्लाह का जिक्र हो गया खत्म भी हो जाए तो हमें तो रत्ती फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बल्कि कहते हैं बड़ा ही टाइम हो गया, बहुत ही टाइम हो गया, आज तो बहुत ही देर हो गई, मैं तो जाना सी, मैं तो दौड़ के गई। हमें कहाँ डर तारी होता, डर तो उसका तारी होता है, मैं आपको बताऊं, जिसके दिल के अंदर अल्लाह की हशीयत हो, तकवा हो, तज़किया हो, तहारत हो, इताअत हो, मोहब्बत हो, जिसकी लो लगी हो, है जिधर लो लगी हो, उसका नाम सुनते ही बंदे के ऊपर कहते हैं ना वजद, फौरन बंदा लरस जाता है। जैसे आपको अपनी औलाद से कितना प्यार है, अभी आपके बेटे का नाम लो फटाफट आपके रोंगटे खड़े होंगे, हैं कि मेरे बेटे की गल कि मेरा बेटा ठीक है, ना लिया तुसी मेरे बेटे का, ठीक है हरियत है, हाँ तुसी ना लिया ना, उसी वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे, मेरे बेटे का नाम क्या बात, हरियत है सब, हाँ ठीक है, ये आपका हालत हो जाती ये क्योंकि दिल उधर लगा हुआ ना, यही तो अल्लाह कह रहा है, जिसका जिधर दिल लगा होता है उसका नाम सुनते ही उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अच्छा मेरा घर, मेरे बेटे की बात क्या हैरियत है वो सारी, फौरन ही आपके ऊपर लर्जा तारी हो जाता है। हम कहाँ ईमान वाले, पहले टेस्ट में हम फेल हैं कि नहीं। अल्लाह का नाम लेते रहो, आयतें बताते रहो, हम तो टास से मास नहीं होते, बल्कि कहते हैं आज तो बड़ा ही टाइम हो गया, आज तो पता नहीं 2 ही बज गए, टाइम देख रहे होते हैं, लर्जा नहीं तारी होता, अपना आप नहीं भूलता, डरते नहीं है, तड़पते नहीं है, रोते नहीं है। आपको समझ आ रही है? ये अपना जरा चेकअप करें ना, आज आपका जरा कुरान आपका चेकअप कर रहा है? ये है कुरान तबीब भी है, आपको पता, आपको तो पता ही नहीं, आप तो डॉक्टरों के पास दौड़ते जाते हैं। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा डॉक्टर कुरान है। कुरान जब आपको पास कर देता है ना तो अल्लाह भी आपको पास कर देगा। आपको समझ आ रही है? ये होता है। लेकिन ये बातें फिर किसी किसी को समझ आती है ना, हर किसी को समझ में नहीं आती। तो अल्लाह कह रहा है ईमान वालों की निशानी, उनके दिल डर जाते हैं, और जब पता है जब उनके सामने आयतें बयान की जाती है ना तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है। अल्लाह की कुर्बत तड़प में उनके ऊपर कहते ना अल्लाह की मुलाकात और दीदार का शौक उनके ऊपर हावी हो जाता है। वो अल्लाह की मुलाकात के लिए, दीदार के लिए बेचैन हो जाते हैं। आए है हमारी ये कैफियत, बताएं। ज़ादतहुम ईमाना, ईमान इतना बढ़े कि बेचैन हो जाए, रूह तड़प उठे, मौला कब तेरा दीदार होगा, कब तेरे से मुलाकात होगी। हमें तो पता ही नहीं होता, हम तो आयतें पढ़ के सुनाई जा रही होती हैं तो हम बस इधर उधर सोच रहे होते हैं,
पता ही नहीं होता। ईमान बढ़े, इतना बढ़े कि मुलाकात और दीदार का शौक पैदा हो जाए। हमें तो पता ही नहीं, हम तो सोए हुए कुरान पढ़ रहे होते हैं, कहीं और खोए हुए सुन रहे होते हैं, पता ही नहीं होता कौन सी आयत है, कौन सी सूरत है, क्या नसीहत है, क्या हिकमत है, पता ही नहीं। फेल है कि नहीं हम इस टेस्ट में, बताएं हैं? इस टेस्ट में भी फेल है ना हम। आयतों से हमारा ईमान कोई नहीं बढ़ता, बल्कि हमें तो पता ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता। ध्यान हो तो ईमान बढ़े ना। आगे देखें, अल्लाह ताला तीसरी बात ये बता रहा है सिफ्त ईमान वालों की, कि उनके दिल हर वक्त तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल वाले होते हैं। ना वो घबराते हैं, ना डोलते हैं, ना पछताते हैं, ना शिकवा करते हैं, ना किसी से डरते हैं। तवक्कुल अल्लाह, सीधा सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इताअत, मोहब्बत, इत्तिबा रसूल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कोई उन्हें किसी का डर खौफ नहीं होता, ये छोड़ जाएगा तो ये नहीं खुश होगा, तो ये नहीं मुझे मिलेगा, उन्हें कोई डर नहीं होता। तवक्कुल अल्लाह। हमें तो इसका भी नहीं पता तवक्कुल अल्लाह होता क्या है। फिर आगे देखें, अल्लाह ताला एक दो चौथी सिफ्त बता रहा है, नमाज को कायम रखते हैं। अकीमुस्सलाह, हक वाले अल्लाह के लिए खड़े होते हैं। रुकू अल्लाह के लिए झुकते हैं, किसी के आगे नहीं झुकते, अल्लाह के लिए झुकते हैं। सजदा अल्लाह की मोहब्बत में सजदे, तड़प के कुर्बत के सजदे करते हैं। नमाज को कायम रखते हैं। हमें तो पता ही नहीं, हम तो नमाज पढ़ के दौड़ जाते हैं। वो नमाज को कायम रखने के लिए दौड़ते हैं, नमाज पढ़ के नहीं दौड़ते। इस स्ट्रेस में भी हम फेल है कि नहीं। ये मैं नहीं आपको फेल कर रही, मैं तो आपको कुरान से कह रही हूँ। मेरे ऊपर ना कहीं इल्जाम लगाना शुरू हो जाए, मेरे तो उसने हर टेस्ट में फेल कर दिया। मैं तो आपको कुरान से बता रही हूँ, आप समझ रहे हैं। नमाज को कायम भी नहीं करते। फिर आगे अल्लाह कहता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले अपना सब कुछ, अपनी सेहत, ताकत, हिम्मत, यादाश्त, काबिलियत, घर बार सब कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं। हमारा तो हौसला ही नहीं खर्च करने का। हम तो मसा 4 पैसे निकाल के अल्लाह के रास्ते में दे दे तो बड़ा छलांग मार दी हमने। हमें तो पता ही नहीं खर्च करने का मतलब यह है, मेरी सलाहियत, काबिलियत, हिम्मत, ताकत, यादाश्त, सेहत सब अल्लाह के रास्ते में लगा दे। हमारा तो खर्च करने का, नफ्स को भी मैंने अल्लाह के रास्ते में झुकाना है, खर्च करना है, मुती बनाना है, मुजाहिदा करना है। हमें तो पता ही नहीं, मैंने नफ्स को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। हम तो 4 पैसे खर्च करना ही बड़ा कमाल समझते हैं। हमें तो अल्लाह के रास्ते में नफ्स खर्च करने का मतलब होता है जिहाद करना है। हम तो जिहाद करते ही नहीं, हम तो हर वक्त मैं को देखते रहते हैं। मैं, मेरा दिल किया, मैं उठी, मैं गई तो मेरा हिम्मत हुई, मुझे टाइम मिला। हमें तो पता ही नहीं, मैंने अपने आप को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना है। यानी अल्लाह के रास्ते में इतना चलो कि अल्लाह के रास्ते में फना हो जाओ। हमें तो ये शऊर है ही नहीं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना होता क्या है? हम तो 4 पैसे खर्च करके सबको बता रहे होते हैं, मैं इतना खर्च करके सदका हरात दे के आई हूँ। हमें तो पता ही नहीं अल्लाह के रास्ते में खर्च करना होता क्या है। फिर अल्लाह कहता है, ये है सच्चे मोमिन, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। देखिए ये अल्लाह का फैसला, अल्लाह का फैसला है। अल्लाह कहता है इनके लिए है लहुम दराजातुन। देखिए अल्लाह आज बता रहा है, ये दर्जे वाले हैं, ये मेरे मोमिन बंदे हैं। इंदा रब्बिहिम, अल्लाह कहता है मैंने इनके लिए दर्जे रखे हैं। तुम उन्हें किसी काबिल समझो ना समझो, तुम इन्हें कुछ दो ना दो, अल्लाह कहता है लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम, मैं इन्हें दराजात दूंगा। व मगफिरा, मेरी मगफिरत इन्हीं के लिए तो है। व रिज़्कुन करीम, और मैं इन्हें करीम रिस्क दूंगा, नूर वाला। मेरे पास आएंगे ना जन्नती ख्वान, इन्हें सजा सजा के मैं इनकी मेहमान नवाजी करूंगा। लेकिन आप मुझे बताओ, हमारे अंदर है ये सिफात? हाँ, हम तो नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के बड़ा कमाल कर रहे होते हैं। हमें तो पता ही नहीं हमारे अंदर ये, हमारी ऐसी हालत होनी चाहिए, जिक्र सुने तो लर्जा तारी हो जाए, जिक्र में खो जाएं। अल्लाह की आयात सुने तो अल्लाह की मुलाकात के लिए बेचैन बेताब हो जाएं। हर हाल में,
हम अपनी हर चीज तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह के हवाले करके अल्लाह के रास्ते पर चलें, अपनी नमाज को अपनी जिंदगी पर कायम रखें, हक का रास्ता कभी ना छोड़ें, हर चीज अल्लाह के रास्ते में, जान माल औलाद सेहत हिम्मत ताकत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें। फिर अल्लाह कहता है तुम मेरी बारगाह में सच्चे मोमिन हो। मैं सर्टिफिकेट अल्लाह कहता है तुम्हें आज देता हूँ, फैसला सुनाता हूँ, गारंटी देता हूँ, ये सच्चे मोमिन। लेकिन आप मुझे बताओ हमारे अंदर तो ये सिफात है ही नहीं सच्चे मोमिनीन वाली। तो फिर हमारे अमाल जो हम कर रहे हैं, जब ईमान ही नहीं है, देखिए आप लोगों को मैं ये कहते हुए सुनती हूँ, भाई ईमान ये है बस अल्लाह पे जुबानी ईमान, आमनतु बिल्लाहि व कुतुबिही व रुसुलिही, बस ये ईमान। अल्लाह कहता है ईमान ये है, अल्लाह ने पूरी तफसील बता दी। उनके दिल ऐसे हैं, उनके दिल तड़पने वाले, उनका हाल ऐसा है, वो दुनिया को जेल समझते हैं, मेरी मुलाकात के लिए बेताब। वो हर वक्त तवक्कुल अल्लाह में जिंदगी गुजारते हैं, दुनिया के माल के पीछे हिरस के पीछे नहीं दौड़ते। वो अपनी नमाज को जिंदगी पर कायम रखते हैं, उन्हें कितना ही नुकसान हो जाए हक का रास्ता नहीं छोड़ते। वो अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लिल्ला बिल्ला मअल्लाह तवक्कुल अल्लाह रदी अल्लाह में खर्च कर देते हैं। अल्लाह कहता है ये है सच्चे मोमिन है। हम तो अपनी तरफ से मोमिन बन के बैठे हुए हैं, सच्चे मोमिन नहीं है हम तो दुनियावी मोमिन बन के नमाजी हाजी कारी बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह कहता है सच्चे मोमिन ये हैं। आपको समझ आ रही है?